مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے محفل میلاد کے سلسلے میں، یا کوئی شادی کی محفل ہوتی ہے، یا آج کل لوگ ختموں پر بھی بہت زیادہ تکلفات اور اہتمام کرتے ہیں، تو ایک جگہ جانا ہوا، محفل میلاد تھی، تو وہاں جب پہنچے تو محفل سے فارغ ہوئے، بیان کیا، سارے معاملات ہو چکے، تو جو ہمارے میزبان تھے، یعنی جو ہمیں بلانے والے تھے، تو دیگر لوگ بھی وہاں سٹیج پر بیٹھے تھے، تو ہم بھی وہاں بیٹھے رہے، اور وہاں لوگوں کو انہوں نے پلیٹوں میں چاول تھے تو وہ انہوں نے جو نا وہ سب کو دینے شروع کر دیے، ہمارے سامنے بھی آئے۔ ایک لمحے کے لیے تو یہ دل میں اور ذہن میں خیال آیا کہ یار ہم نے چاول کھانے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں خیال آیا کہ یار میلاد شریف کا لنگر ہے اور پھر حضور کھلا رہے ہیں، تو پھر جو کھلا رہے ہیں وہ کھانا چاہیے۔ اور کچھ لمحات کے بعد جو میرے ساتھ تھے، چھوٹے صاحب تھے، چھوٹے بھائی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں جو نا وہ یہ چاول کھلا دیے۔ تو میں نے پھر ان سے گزارش کی، میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب حضور ہمیں اتنی زیادہ اچھی اچھی نعمتیں کھلاتے ہیں، اللہ حضور کے صدقے کھلاتا ہے، حضور اپنے دربار پرنوار سے اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں، تو وہ بھی تو ہم خوش ہو کے کھاتے ہی ہیں۔ تو جب وہ کھاتے ہیں تو آج اگر یہ ملا تو اس پر بھی صبر و شکر کرنا چاہیے، ہمیں شکوہ زبان پر نہیں لانا چاہیے، یا کوئی ایسی بات دل میں نہیں لانی چاہیے، اور الحمدللہ لائی بھی نہیں، اور اس کو مکمل فوراً اگر کوئی ایک آدھ لمحے کے لیے کوئی بات آئی بھی تو اس کو فوراً دور کیا، اور جتنی ضرورت تھی اتنا استعمال کر لیا۔ یہاں جو یہ بات ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو محافل میں اور جو لوگوں کے جو طور طریقے ہیں، کچھ لوگوں کی غلطیاں ہیں، کچھ یہ جو نعت خوان ہیں، خطیب ہیں، نقیب ہیں، قاری صاحبان ہیں، کچھ ان کی غلطیاں ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کہیں سے کچھ پسند کی چیز مل گئی سبحان اللہ الحمدللہ، نہیں ملی تو پھر بندے کو صبر و شکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مطلب آپ کو آپ کی چاہت اور آپ کی پسند کے مطابق کوئی چیز میسر نہ ہو، پھر جو مل جائے اس پر بندے کو صبر و شکر کرنا چاہیے۔ جہاں اتنی عزتیں، اتنی مہربانیاں، اتنی عنایتیں، اتنی کرم نوازیاں، اتنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، وہاں اگر 19-20 کسی وقت میں ہو جائے تو پھر وہاں گزارا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ وہ میرے والد محترم ایک بات سناتے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے آفس میں ایک آدمی تھا، تو اس کا تھوڑا سا قد چھوٹا تھا، تو وہ خربوزہ جو ہے نا وہ کسی نے اس کو دیا، تو وہ خربوزے کا جو ایک کاش تھی اس کا ایک پیس تھا وہ کڑوا تھا۔ خربوزہ سارے کڑوا ہوگا تو وہ کڑوا تھا، تو وہ اس کو پکڑایا تو اس نے کھایا۔ اب وہ تھا چونکہ بونا بھی تھا، قد بھی چھوٹا تھا، اور مطلب آواز اور اس کی زبان اور لب و لہجے میں بھی کچھ توتلا پن تھا، تو وہ کہنے لگا، پنجابی میں اس نے جملہ بولا، کہنے لگا چل کوئی گل نہیں، روز میٹھا کھانا ہے، آج تورا تھا ہے، یعنی روز میٹھا کھاتے ہیں، آج کڑوا کھا لیں تو کیا حرج ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے ککڑی، امام علیہ سنت نے ایک دعوت میں ایسا ہی ہوا، لوگوں نے اٹھائے، کھایا، کڑوی لگی، لوگوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت محدث بریلی، آپ نے وہ تناول فرمائی، جو جتنی میسر تھی آپ نے ساری تناول فرمائی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور وہ کڑوی تھی آپ نے کھائی کیوں نہیں؟ تو فرمایا میرے محبوب کی سنت ہے، پسند کردہ چیز ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس پر تھو تھو بولے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ملے اس پر صبر و شکر کرتے ہوئے اسے قبول کریں۔ تو اس لیے صبر و شکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ملے اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہوئے، میلاد شریف کا لنگر سمجھتے ہوئے، محفل کا لنگر سمجھتے ہوئے اس کو استعمال کرنا چاہیے، بے صبری اور شکوے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں جو افراد محفل کروانے والے ہیں، ان کے اندر بھی بہت ساری ایسی خرافات اور خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ جو اس معزز ترین کام کو اس پر جو ہے نا وہ لوگ انگلیاں اٹھاتے نظر آتے ہیں۔ مثلا جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں وہاں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اب کی بار سے پہلے جب کبھی محفل ہوتی ہے تو یہاں پیر صاحب آتے ہیں، کوئی معزز مہمان آتے ہیں، جو لوگ بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس کا باقاعدہ ڈھول کے ذریعے استقبال کرتے ہیں، یعنی اکٹھے ہو گئے، ڈھول بجایا، خوب تماشا ہوا، اور اسی ڈھول کی تھاپ پہ ان کو وہ اندر جو نا وہ سٹیج تک لے کے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی بری بات ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام تو جو یہ ساز وغیرہ اور آلات مزامیر کو ختم کرنے تشریف لائے ہیں،
جو بے جا استعمال ہوں۔ تو یہ میلاد شریف میں اس کا کیا تک بنتا ہے؟ پھر اسی طریقے سے جناب کئی جگہ یہ کیفیت ہے کہ جو نعت پڑھنے والے ہیں تو نعت خوانی کا سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ عشاء کے بعد محفل شروع کی اور رات 12 بجے 1 بجے جا کے آپ نے جناب وہ بڑا آپ اس کو بنتے ہیں جی وہ علامہ فہامہ مفسر جامع المعقول والمنقول، وہ اچھا جامع المعقول والمنقول ہے کہ آپ نے اس کو ٹائم ہی 12 بجے کے بعد دیا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے اسی طرح کسی جگہ بیان کا وقت دیا تو ان کو بٹھاتے رہے، بٹھائے رکھا، 12 بج گئے، 12 بجنے 2 منٹ تھے، مائک ان کے سامنے کیا کہ حضرت آپ بیان کیجئے۔ انہوں نے خطبہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے کہا جناب والا آپ دیکھیں اپنی گھڑیوں پہ کہ میں نے جو ٹائم دیا تھا وہ 3 تاریخ کا دیا تھا، اپنی گھڑی پہ ٹائم دیکھیں یا موبائلوں پہ دیکھ لیں 3 سے 4 ہو چکی ہے، وما علینا الا البلاغ۔ تو مطلب جس وقت میں قوم علماء کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ کون سا طور طریقہ ہے کہ اس وقت تو قوم کو پلے کو سمجھ کوئی نہیں پڑتی۔ پھر جو یہ اس کو نعت خان کہیں یا نوٹ خور کہیں، یہ کس بات کے نعت خان ہیں؟ کوئی سنت رسول کی پاسداری نہیں، کوئی نماز کی پاسداری نہیں، کوئی دین کی پاسداری نہیں، بیگ اٹھائے ہوتے ہیں، ساتھ وہ جھولا اٹھانے والا بیگ اٹھانے والا ہے، وہ آ جاتے ہیں، نعت پڑھی، پیسے اکٹھے کیے، بیگ میں ڈالے، وہ گئے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، فلاں کی نظر شیئر کرتا ہوں، فلاں کی نظر شیئر کرتا ہوں، اس کی نظر شیئر کرتا ہوں، او حضور کو نظر کر، حضور کی بارگاہ میں نظرانے پیش کر، یہ کیا بات؟ فلاں چودھری کی نظر پیش کرتا ہوں، اور جب وہ نوٹ دیتے ہیں تو اگلا شعر بھی اس کی نظر، پھر دیکھا فلاں چودھری بھی پیسے والا ہے، ذرا جیب خوب کھلی ہوئی ہے تو اب جی فلاں صاحب کی نظر کرتا ہوں، اب جی فلاں صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ تو عجیب تماشا ہے کچھ لوگوں کا، یہ ٹھیک نہیں ہے کام۔ اس لیے یہ سارے کام جو محفل کروانے والے ہیں، میلاد تو بڑی برکت والی چیز ہے۔ ایک جگہ مجھے جانا ہوا تو انہوں نے کہا میلاد شریف اس لیے میں کروا رہا ہوں کہ پچھلے سال میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے اولاد دے تو میں میلاد کروں گا، تو وہ پچھلے سال منت مانی تھی، نیت کی تھی، اللہ نے اس میلاد سے پہلے مجھے دیا ہے تو میں میلاد کر رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک نہیں 10 20 ہزاروں اس طرح کی مثالیں ہیں۔ تو یہ ہے تو بڑی برکت والی چیز ہے، لیکن یہ اس میں جو طرح طرح کی خرابیاں اس میں داخل کر لی ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ جو محفل کا انتظام کرنے والے ہیں انہوں کو چاہیے۔ آپ دیکھیں نا، جس علامہ صاحب کو، مفتی صاحب کو، خطیب صاحب کو، جن کو آپ بلا رہے ہیں، وہ امام ہیں، وہ مدرس ہیں، وہ استاد ہیں، ان کا کام دین کی خدمت کرنا ہے۔ آپ انہیں ایک تو جناب فون پہ فون، ابھی آ جائیں جی، آ جائیں جی، آ جائیں جی، آپ نے 5 4 گھنٹے بٹھا لیا، اور ان کی جناب رات کی نیند کہاں جائے گی؟ صبح انہوں نے پڑھانا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ پھر صبح نماز انہوں نے پڑھانی ہے، دن کی مصروفیات نماز پڑھانے کی ہیں، پھر انہوں نے کتابیں پڑھنی، مطالعہ کرنا، تیاری کرنی۔ ابھی میں گھر کی مصروفیات تو بات ہی نہیں کر رہا، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ابھی تو یہ جو خالصتاً دینی مصروفیات ہیں ان کو لوگ مد نظر نہیں رکھتے ہو بس جی۔ یعنی ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ 8 نعت خان جو نام کے نعت خان اور حقیقت میں نوٹ ہو رہے ہیں وہ دیکھنے میں نظر آئے۔ یعنی کوئی داڑھی شریف نہیں، وہ محفل میں آئے، ٹوپی پہنی اور سر پہ رکھی، محفل نکلے، ٹوپی بیگ چ ماری تو ہو گیا۔ بعض تو ایسے ہیں ان کو یہ بھی دیکھا گیا کہ محفل میں وہ جناب مولوی صاحب اور نعت خان صاحب ہیں، اور جب محفل ختم ہو گئی تو انہوں نے ٹروزر شرٹ اور پینٹ شرٹ پہن کے، گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یار کوئی منصب کا تقاضا ہے، کوئی ممبر کا تقاضا ہے، کوئی جناب والا سٹیج کا تقاضا ہے، آپ دینی پیشوا بن کے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ کیا حضور کی نعت پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں؟ آپ کو شوق ذوق ہے تو آپ قوم کے پیشوا کے طور پر نہ بنیں، آپ بیٹھیں پڑھیں نعتیں جتنی مرضی پڑھیں، حضور قبول فرمائیں گے، آپ کی بھی عملی آپ کی جگہ۔ لیکن یوں لوگوں کے سامنے آنا اور یوں پیشوا بننا، تو ہم سے بڑا عاشق رسول نظر کوئی نہیں آتا، ہم سے بڑا کوئی عاشق اہل بیت نظر نہیں آتا، ہم سے بڑا کوئی عاشق صحابہ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر عمل کی بات مطلب کی جائے تو پھر ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خصوصی دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اور بالخصوص جو 12 1 بجا دیتے ہوں نا، یہ چاہیے آپ عشاء کی نماز پڑھی ہے، کوئی زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ آپ اپنا نعت خوانی کریں، اس کے بعد ٹائم سے بیان کروائیں، اور قوم کے دامن میں کوئی نہ کوئی بات ڈل جائے، ان کی دنیا آخرت سنور جائے۔